سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا، یہ جو سمبڑیال میں الیکشن ہوا، یہ تو اب بالکل واضح ہو گیا ہے کہ نون لیگ کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہو رہا ہے اور آپ کی پاپولیرٹی میں، پاکستان تحریک انصاف کی پاپولیرٹی میں کمی ہو رہی ہے۔ حکومت کا تو یہ موقف ہے۔ دیکھیں، یہ تو بالکل واضح نہیں ہو رہا، حقیقت اس کے برعکس ہے۔ جو کوئی بھی کل موجود تھا وہاں سمبڑیال میں، جس نے دیکھا کہ الیکشن کیسے ہوا ہے، وہ جانتا ہے حقیقت کیا ہے۔ دیکھیے، نون لیگ کو یہ دکھایا گیا کہ 80,000 ووٹ پڑے ہیں، جبکہ جو یہ جنرل الیکشن تھا اس میں ان محترمہ کے جو کینڈیڈیٹ تھیں، ان کے والد کو غالباً 60,000 ووٹ پڑے تھے۔ یہ کبھی بھی نہیں ہوتا کہ بائی الیکشن میں پہلے سے زیادہ ووٹ پڑ جائے۔ ہمارے امیدوار کو دکھایا گیا کہ 40,000 ووٹ پڑے ہیں۔ تو یہ جس طریقے سے الیکشن ہوا ہے، کل سارا دن پولنگ سٹیشن سے ہمارے پولنگ ایجنٹس کو باہر نکالا گیا، بلوے کیے گئے، پولنگ سٹیشنز کو بند کیا گیا، پولیس نے پولنگ سٹیشنز کو گھیرے میں لیا۔ اس دوران اندر کیا ہوا کوئی نہیں جانتا۔ جو ریٹرننگ افسر کا دفتر تھا وہاں گارڈ موجود تھی، کنٹینر لگا دیے گئے، ہمارے امیدوار کو اندر نہیں جانے دیا گیا۔ جو کنسالیڈیشن ہوتی ہے تمام پولنگ سٹیشن سے آئے ہوئے ریزلٹس کی، وہ قانون میں ہے کہ امیدوار کی موجودگی میں ہوگی، ایسا نہیں ہونے دیا گیا۔ تو جس طریقے سے، جس زاویے سے بھی دیکھیے، یہ ایک انتہائی ناقص الیکشن تھا۔ الیکشن کے عمل پہ حملہ ہوا، جو 8 فروری 2024 کو عمل تھا، اس کو لگتا ہے کہ انہوں نے اب اس میں مہارت حاصل کر لی ہے۔ وہاں تو رات فارم 45 کو کاٹا گیا، ہندسوں کو تبدیل کیا گیا، جہاں 1 تھا اس کو 9 کیا گیا، اور وہ چیز نظر آ گئی۔ اب پہلے سے تیار شدہ فارم 45 تھے، وہ پیش کر دیے گئے، اس کے مطابق ڈبے بھر لیے جائیں گے، تھیلے بھر لیے جائیں گے۔ یہ پورا ایک حملہ تھا جمہوریت پر، صرف سمبڑیال کے الیکشن پہ نہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ انتہائی تشویشناک صورتحال اچھا ہے، سر، آپ اس کو لوگوں نے نہیں چھپایا جا ٹھیک ہے، سکتا۔ آپ نے اپنے جو آپ کے کینڈیڈیٹ کے فارم 45 تھے، کیا وہ تمام پولنگ سٹیشن سے آپ لوگوں کو مل گئے ہیں؟ کیا آپ نے اس کو کمپائل کیا ہے سر؟ دیکھیں، میں یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ اب فارم 45 کی بات نہیں رہی۔ 8 فروری 2024 میں تو یہ تھا کہ جو پولنگ ایجنٹ تھے ان کو فارم 45 صحیح مل گئے، بعد میں فارمز میں رد و بدل کیا گیا RO کے لیول پہ یا کہیں اور۔ اب تو یہ ہو رہا ہے کہ فارم 45 تھمائے ہی وہ جا رہے ہیں جو کہ غلط ہیں، یا دیے ہی نہیں جا رہے۔ بعد میں اعلان کیا جا رہا ہے کہ یہ اس پولنگ سٹیشن کا فارم 45 ہے۔ لہٰذا یہ بات اب فارم 45 سے بھی آگے بڑھ گئی ہے۔ مکمل طور پہ جو الیکشن کو جانچنے کا قانون میں طریقہ دیا گیا ہے، اس طریقے کو ناکارہ کر دیا گیا ہے۔ اگر فارم پہلے سے بھرے ہوئے ہوں اور اس پہ آپ جھوٹے دستخط بنا کے لوگوں میں بانٹتے تو اس کا کوئی مداوع نہیں ہے۔ ہم الیکشن پٹیشنیں کریں گے، جو پہلے کی تھی ان میں 1 انچ بھی کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ پورا نظام جامد ہے۔ الیکشن پٹیشن سنی نہیں جاتی، یا وہ الیکشن کمیشن کے منظور نظر ججوں کو دے دی جاتی ہیں جو کہ جج بھی نہیں ہیں، PCO کے ریٹائرڈ جج، ان کو جج مقرر کر کے آپ نے کہا کہ اب الیکشن پٹیشنیں سنو، اور تھوک کے حساب سے انہوں نے ان کو تکنیکی گراؤنڈز پہ ریجیکٹ کیا۔ ٹھیک۔ تو کوئی راستہ اس وقت نظر نہیں آ رہا پاکستان کی عوام کو، قانونی راستہ، عدالتی راستہ، ٹھیک ہے سر، الیکشن کے ذریعے راستہ۔ جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ سر کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، قانونی راستہ نظر نہیں آ رہا، نظام پورا جامد ہے، تو پھر کیا خان صاحب کو زمینی حقائق کا نہیں پتا؟ وہ پھر جس قسم کی بات کرتے ہیں، لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کو زمینی حقائق کا نہیں پتا۔ اس وقت کچھ نہیں ہو سکتا، بات چیت کریں، جتنی ریلیف مل سکتی ہے اتنی ریلیف لے لیں، ادروائز تو نظام سے آپ کو کچھ نہیں ملنے والا۔ دیکھیں، عمران خان صاحب نظام سے کچھ مانگ بھی نہیں رہے، وہ پاکستان کی عوام سے تقاضا کر رہے ہیں کہ 78 سال سے یہ عوام محکوم ہے۔ انگریز چلا گیا لیکن یہاں حقیقی آزادی نہیں آئی۔ چند لمحے آتے ہیں کبھی آزادی کے اور ان کو سلب کر لیا جاتا ہے۔ عمران خان اب اپنی رہائی کی بات نہیں کر رہے، وہ کوئی اقتدار حاصل کرنے کی بات نہیں کر رہے، وہ اس 78 سالہ بوسیدہ اور بدبودار نظام کو تبدیل کرنے کی بات کر رہے ہیں، جس میں انسانوں کو انسان نہیں سمجھا جاتا، ان کے ووٹ کو قابل اعتنا نہیں سمجھا جاتا، ان کی آواز کو اس قابل نہیں سمجھا جاتا کہ سنا جائے۔ خان صاحب اب اس نظام سے کچھ نہیں مانگ رہے، وہ پاکستان کی عوام کو کہہ رہے ہیں کہ اٹھو اور اس نظام کو ختم کرو اور حقیقی آزادی حاصل کرو۔ اس کے لیے وہ جیل میں بیٹھے ہیں۔ ان کے لیے بہت آسان تھا کہ کوئی ڈیل کر کے وہ لندن چلے جاتے یا کہیں اور چلے جاتے، وہ نہیں یہ کرنا چاہتے، نہیں یہ کریں گے، کیونکہ جب تک کہ نظام تبدیل نہیں ہوتا پاکستان کے عوام کی قسمت نہیں بدلے گی۔ اپنے لیے تو وہ آسانی پیدا کر سکتے ہیں لیکن نظام وہیں کا وہیں رہے گا۔ جن لوگوں نے اس نظام کے ساتھ سمجھوتا کیا اور بڑے چالاک قرار پائے، انہوں نے پاکستان کے عوام کو کیا دیا؟ آپ چند سالوں کے لیے باہر گئے، پھر سر جھکا کے واپس آ گئے، اسی نظام کا حصہ بن گئے، وہیں نوکری کر لی اور پاکستان کی عوام وہیں کی وہیں کھڑی رہی۔
ٹھیک ہے اچھا سر یہ جو سارا معاملہ چل رہا ہے ابھی عدالتوں کے اندر بھی ہے، خان صاحب کا کیس بھی اسی ہفتے لگا ہوا ہے 5 تاریخ کو، کیا آپ پر امید ہیں کہ اس میں کوئی خان صاحب کو قانونی ریلیف مل سکتا ہے، خان صاحب کی رہائی عید سے پہلے ممکن ہو سکتی ہے؟ کیونکہ کافی اس حوالے سے خبریں آتی رہیں۔ یہ دیکھیں، قانونی طور پہ تو خان صاحب کا ریلیف بنتا ہے، یہ مقدمہ مکمل طور پہ لغو ہے، القادر کیس، ایک پیسے کا کوئی نقصان ریاست پاکستان کو نہیں ہوا۔ پاکستان کی کابینہ نے کبھی نہیں کہا تھا کہ یہ 190 ملین پاؤنڈ اس اکاؤنٹ میں ڈال دیے جائیں جو رجسٹرار سپریم کورٹ نے کھولا ہے۔ وہ پیسے براہ راست لندن سے اس اکاؤنٹ میں گئے اور وہاں سے حکومت پاکستان کے پاس آ گئے۔ ایک مکمل طور پہ جھوٹا بیانیہ میڈیا میں گھڑا گیا۔ یہ مقدمہ تو کچھ بھی نہیں ہے، آئین اور قانون کے مطابق بات ہو تو خان صاحب کو اس میں باعزت بری ہونا چاہیے، صرف ان کی سزا معطل نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن معاملات پہ تو اس سے برعکس ہے نا، آئین اور قانون کے مطابق تو ہر کچھ نہیں ہو رہا۔ اس لیے مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوگا 5 تاریخ کو، لیکن آئین اور قانون کے مطابق اگر معاملہ ہو تو پھر خان صاحب کو بالکل ریلیف ملنی چاہیے، ان کو باہر آنا چاہیے۔ اسی طرح جو 9 مئی کے حوالے سے ان کے مقدمات ہیں، جو التوا کا شکار ہیں لاہور ہائی کورٹ میں، وہاں ہزاروں کو بیل مل چکی ہے۔ کوئی وجہ نہیں کہ خان صاحب کو ان مقدمات میں بیل نہ جی ملے۔ اچھا قانون اور آئین تو اپنی جگہ کھڑے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، جس طرح سر آپ نے کہا کہ خان صاحب عوام سے یہ امید رکھتے ہیں کہ عوام اس میں کوئی کردار ادا کریں گے، خان صاحب نے اپنے لوگوں کو بھی کہا ہے کہ جو عہدیدار وزن نہیں اٹھا سکتے، جو ساتھ نہیں چل سکتے، وہ علیحدہ ہو جائیں۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جماعت کے اندر جو تحریک چلانے کے موڈ میں نہیں ہیں یا وزن نہیں اٹھا سکتے ان کے بیانیے کا؟ لیکن ہو سکتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوں، ہر فکر کے لوگ ہوتے ہیں، ہر قسم کے حوصلے کے لوگ ہوتے ہیں، تو بالکل ایسا ممکن ہے، لیکن یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ آٹے میں نمک کے برابر ہوگا۔ جماعت بالکل متحد ہے، پرعزم ہے، اور میں سمجھتا ہوں پاکستان میں ایک معاشرتی تبدیلی آ چکی ہے۔ پاکستان کا نوجوان اب محکوم رہنے کو تیار نہیں ہے، اس کے ہاتھ میں شعور ہے، ذہن میں شعور ہے، وہ فون پہ بھی سب کچھ دیکھتا سمجھتا ہے، اپنی زبان سے وہ بات ادا بھی کرتا ہے۔ وہ نہیں مانے گا اس محکومیت کو جو 78 سال سے اس ملک میں پاکستانی قوم پہ مسلط ہے۔ اچھا سر، 9 مئی کے کیسز کا آپ نے ذکر کیا، اب کچھ لوگوں کو سزائیں بھی ہو رہی ہیں، ایک ایم این اے صاحب کو تو سزا سنا دی گئی، اس طرح کی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ مزید ایم این اے صاحبان کو سزائیں ہو سکتی ہیں، ہو سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف 10 سے لے کے 40 تک سیٹیں وہاں پہ گوا دے اور پھر دوبارہ ان کے لیے وہ سیٹیں جیتنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ تو کیا اس حوالے سے کوئی مشاورت ہو رہی ہے جماعت کے اندر، کوئی فکر ہے، کوئی اس حوالے سے تشویش ہے جماعت میں؟ نہیں، کوئی فکر نہیں ہے۔ دیکھیں، فکر کی کیا بات ہے، جب ایک نظام ہی ڈھیر ہو چکا ہے تو وہ 10 سیٹیں ہم سے چھین لے، 40 چھین لے۔ دیکھیں، یہ معاملہ پارلیمان کے اندر بیٹھنے والا رہا ہی نہیں ہے۔ یہ معاملہ، میں بار بار عرض کر رہا ہوں، پاکستان کے عوام کا معاملہ ہے، پاکستان کے عوام کے ذہنوں کا، دلوں کا معاملہ ہے، ان کی کیا خواہش ہے اس کا معاملہ ہے۔ یہ خواہش جو ہے انہوں نے ووٹ کے ذریعے تو ظاہر کر دی، ان کے ووٹ کو مانا نہیں گیا۔ اب سڑکیں ہیں، ایوان ہیں، ہر جگہ یہ مزاحمت ہوگی، ہر جگہ یہ بات ہوگی۔ اس لیے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ 10 سیٹیں چھین لیں۔ پہلے بھی تو ریکاؤنٹنگ میں انہوں نے ہم سے 8 درجن سیٹیں چھین لی تھی، ریزرو سیٹس ہمیں نہیں دے رہے، 78 سیٹیں وہاں پہ ہیں، تو وہ بھی اگر وہ ہم سے چھین لیتے ہیں تو 10 اور چھین لیں، 20 اور چھین لیں، اس سے بالکل کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اچھا سر، مخصوص نشستوں والے کیس میں تو آپ خود بھی پیش ہوتے رہے، ابھی تک کی جو پروسیڈنگز ہیں، obviously معاملہ سب جوڈس ہے، لیکن ایز اے لائر آپ کی رائے کیا ہے؟ معاملات کس طرف جا رہے ہیں؟ آپ پر امید ہیں کہ معزز عدالت آپ کو یہ سیٹیں دے دے گی؟ دیکھیں، امید کا لفظ تو میں نے خارج کر دیا ہوا ہے اپنی ڈکشنری میں سے۔ ہم صرف معاملہ کرتے ہیں، جو بھی نظام ہے اس کے سامنے ہم جاتے ہیں، اپنی بات رکھتے ہیں اور زور سے رکھتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو 8 جج صاحبان کا فیصلہ ہے وہ تاریخی اہمیت کا فیصلہ ہے، وہ عظیم الشان فیصلہ ہے، اور سپریم کورٹ کی یہ روایت ہے کہ اپنے فیصلوں کو وہ تبدیل نہیں کرتی نظر ثانی میں۔ اگر یہاں ایسا ہوتا ہے تو یہ انتہائی باعث تعجب ہوگا، اور جو فیصلہ ہے اس میں کوئی نقص مجھے نظر نہیں آتا۔ جب میری باری آئے گی تو میں گزارشات پیش کروں گا، تو میری نظر میں تو اس فیصلے کو قائم رہنا چاہیے اور اس کے تحت سیٹیں ہمیں ملنی چاہیے۔ اچھا سر، آپ کا ایک بڑا کنسسٹنٹ ویو رہا ہے آئین کے حوالے سے، کچھ معاملات کے حوالے سے، ماضی میں آپ جو بھی جس کے اوپر بھی مشکل وغیرہ آئی، آپ کا ایک بڑا کنسسٹنٹ ویو رہا۔
اب آپ تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری ہیں، ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، اب ماضی میں آپ کا بہت سارے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا، ان کی باتیں بھی سنتے ہوں گے، آپ کو سم ٹائم حیرت ہوتی ہے کہ وہ جو بات ہوتی تھی، ووٹ کی عزت کی بات ہوتی تھی، نظام عدل کی بات ہوتی تھی، جمہوریت کی بات ہوتی تھی، کچھ دوست اب اتنے ولولہ انگیزی سے اس پہ بات نہیں کرتے، آپ کے لیے یہ سرپرائزنگ تھا؟ دیکھیں، سرپرائزنگ سے زیادہ یہ میرے لیے باعث تکلیف ہے، دکھ کی بات ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ 20 30 40 سال کا عرصہ گزارا، جو بات کرتے تھے انسانی حقوق کی، جو بات کرتے تھے جمہوریت کی، جو بات کرتے تھے آزاد عدلیہ کی، آج وہ نظریں چراتے ہیں، آج وہ خاموش ہیں۔ اس میں بہت بڑا طبقہ آ جاتا ہے ہماری سول سوسائٹی کا بھی، اس میں ہیں لوگ جو اب بھی کھڑے ہیں، لیکن بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جن سے مجھے توقع تھی کہ وہ بات کریں گے انسانی حقوق کی، آزاد عدلیہ کی۔ وہ کسی بغض کا شکار ہیں یا خوف کا شکار ہیں یا لالچ کا شکار ہیں، میں نہیں کہہ سکتا، لیکن جن لوگوں سے مجھے توقع تھی کہ وہ بات کریں گے اور کھل کر بات کریں گے، وہ بات نہیں کر رہے۔ اسی طرح وکلاء میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے حوالے سے مجھے مایوسی ہوئی ہے۔ تو یہ ہے ایک عمل، لیکن ہم بہرحال اپنی جگہ کھڑے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان کا نوجوان ہمارے ساتھ کھڑا ہے اور پاکستان کا مستقبل پاکستان کے نوجوان کے ہاتھ میں ہے، اس لیے مجھے کوئی بہت زیادہ فکر نہیں ہے۔ ہم عنقریب بہت جلد ہم آزاد ہوں گے، آزادی حاصل کریں گے اور ایک جمہوری معاشرہ قائم کریں گے جہاں عزت نفس ہوگی، جہاں عدلیہ آزاد ہوگی، جہاں چادر اور چار دیواری کو پامال نہیں کیا جائے گا، جہاں اغوا کاری کے ذریعے قانون سازی نہیں ہوگی۔ سر، یہ پچھلے دنوں جو اوورسیز پاکستانیوں کی کچھ ملاقاتیں ہوئی ہیں، اب ایک صاحب نے کچھ انٹرویوز وغیرہ بھی دی ہیں اور انہوں نے کہا کہ میری متعدد ملاقاتیں ہوئی خان صاحب سے، لیکن معاملات آگے نہیں بڑھ سکے۔ کیا آپ لوگوں کو اس کا علم تھا کہ باہر سے لوگ آ کے حکومت ان کی ملاقات کروا رہی ہے خان صاحب سے؟ کبھی خان صاحب نے آپ سے ذکر کیا؟ دیکھیں، میری 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں خان صاحب سے اور محدود عرصے کی، پچھلے اب تقریباً 10 ہفتوں میں۔ اس دوران جو پچھلی 2 ملاقاتیں تھیں ان میں تو کوئی ذکر نہیں کیا خان صاحب نے۔ اگر کوئی ملاقات ہوئی ہے اور ملاقاتیوں نے یہ کہا کہ خان صاحب بس خاموش ہو جائیں، مان جائیں، چپ ہو جائیں، تو یہ گفتگو وہ نہ ہی کرتے تو بہتر تھا۔ خان صاحب اصول سے نہیں ہٹیں گے اور میری نظر میں یہ ملاقاتیں اور ملاقات کرنے والے غیر اہم لوگ ہیں۔ اچھا سر، وہ جو یہ تاثر یہ ملتا ہے کہ یہ ساری پولرائزیشن جو معاملات ہیں، اگر خان صاحب کچھ عرصہ خاموش ہو جائیں، کچھ عرصہ چیزوں کو کام ڈاؤن کر لیں تو معاملات بہتر ہو سکتے ہیں، کبھی اس حوالے سے سوچا آپ لوگوں نے؟ بالکل، اس کی کوئی ہمیں وجہ نظر نہیں آتی کہ کیوں خان صاحب کے خاموش ہونے سے معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ پچھلے آپ 2.5 3 سال پر نظر دوڑائیے تو مسلسل کوشش یہ ہے کہ اس پورے نظام میں سے شرافت کو باہر کر دیا جائے، آئین قانون کو باہر کر دیا جائے، بھونس کا نظام قائم کیا جائے۔ تو کہاں آپ کو نظر آیا ہے کہ ذرا سی بھی کوئی رمق ہے اس نظام میں اب سچائی کی جانب مائل ہونے کی، کفر اور ظلم سے ہٹنے کی؟ تو مکمل طور پہ ایک فریب میں لتھڑا ہوا نظام ہے جو خان صاحب کو ہر چند ماہ کے بعد کہتا ہے کہ آپ خاموش ہو جائیے۔ کیوں وہ خاموش ہوں؟ کیا گارنٹی ہے اس نظام میں کہ اگلا الیکشن اسی طرح نہیں ہوگا جیسا 8 فروری کا ہوا یا اس سے بدتر نہیں ہوگا؟ کیا آپ گارنٹی دے سکتے ہیں کہ اگر وہی منصوبہ ساز بیٹھے رہتے ہیں تو اگلا الیکشن وہ صاف اور شفاف کرائیں گے؟ کیوں کرائیں گے؟ تو ہمیں اس نظام سے لڑنا ہے، اس نظام کے سامنے خاموش نہیں ہونا۔ یہ خان صاحب کا بالکل واضح فیصلہ ہے۔ سر، تحریک پھر کب سے شروع کرنے کے حوالے سے آپ لوگ سوچ رہے ہیں؟ دیکھیے، تحریک کا بھی لوگوں کے ذہن میں کوئی ایک مخصوص سا ایک خاکہ ہے کہ تحریک یہ ہے کہ 60 70 ہزار بندہ ایک شہر کی جانب گامزن ہو جائے۔ یہ نہیں ہے تحریک کا واحد طریقہ۔ تحریک بہت سی سطحوں پہ شروع ہوگی اور وہ زور پکڑے گی اور آپ دیکھیں گے کہ وہ کہاں پہنچتی ہے۔ تو یہ اس کا کوئی پہلا سین جو ہے وہ نہیں ہوگا جو لوگوں نے ذہنوں میں سمایا ہوا ہے یا اپنایا ہوا ہے اپنے ذہنوں میں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، اگر آپ لوگوں نے کوئی احتجاج وغیرہ کیا تو حکومت یہ بھی کہہ رہی ہے کہ جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی دھر لیے جائیں گے۔ دھر لیں، کیا فرق پڑے گا؟ اچھا، دوسرا سر، کیا اسپیکر صاحب کے خلاف کوئی آپ تحریک عدم اعتماد لے کے آ رہے ہیں؟ کہ یہ بھی ایک مختلف جو عمل ہیں ان میں سے ایک عمل ہو سکتا ہے، کوئی بہت بڑی اہمیت نہیں ہے۔ ہم ہر ایک کو آئینہ دکھاتے رہیں گے۔ ان تحریکوں کا مقصد آئینہ دکھانا ہوتا ہے۔ اس ایوان سے 8 ممبر اغوا ہوئے اور یہ ایوان خاموش ہے، اس کا جو نگہبان ہے اسپیکر وہ خاموش ہے، کیوں ہے؟ تو یہ آئینہ تو ہم دکھائیں گے۔ ٹھیک ہے۔